بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع 100 سنة ما يقطعها، متفق عليه. ورواياه في الصحيحين أيضا من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: يسير الراكب في ظلها 100 سنة ما يقطعها. وعن هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تراءون كوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق والمغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلى، والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس أو تغرب، متفق عليه. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة سوقا يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحس في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا فيقول لهم أهلوهم: والله لقد ازددتم حسنا وجمالا. فيقولون: وأنتم والله لقد زدتم بعدنا حسنا وجمالا. رواه مسلم. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة لا يتراءون الغرف في الجنة كما تراءون الكوكب في السماء، متفق عليه. انتهى درس اليوم. ترجمة وتشريح. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک درخت ہوگا جس کے نیچے تیز چلنے والا گھوڑ سوار کافی تیزی سے چلے گا، 100 برس تک چلتا رہے گا، پھر بھی اس درخت کو پار نہیں کر سکے گا۔ یہ اس درخت کے لمبائی، اس کے شاخ کی لمبائی کا اندازہ لگتا ہے کہ ایک تیز گھوڑا پر سوار انسان یا اونٹ پر سوار انسان تیزی سے چلتا ہو۔ یہاں سوار کا لفظ ہے، اس لیے تیز رفتار گھوڑے سے مراد لیتے ہیں عموماً۔ تو تیز رفتار گھوڑا پر سوار انسان تیزی سے چلے، 100 برس تک چلے، پھر بھی ایک درخت کو پار نہ کر سکے۔ کتنا عظیم اللہ تعالیٰ ہے۔ ایک درخت، جنت کے ایک درخت کا یہ حال ہے تو جنت کا کیا حال ہوگا۔ کل آپ نے ایک خیمہ کا ذکر سنا تھا، گزشتہ سبق میں لکھا تھا کہ خیمہ ہوگا جو کھوکھلے موتی کا بنا ہوگا، جس کی اونچائی 60 میل کا ہوگا، جس میں ان کے اہل و عیال بھی ہوں گے اہل جنت کے، جس کے پاس چکر لگائیں گے وہ، اور کوئی ایک دوسرے کو دیکھ نہ سکیں گے۔ یعنی ایک خیمہ کا یہ ذکر ہے کہ 60 میل کا ایک خیمہ ہوگا، وہ بھی بنا ہوا ہوگا مجوف لولو کا، جو قیمتی موتی ہے، اس موتی، اور اس میں بھی ایسا موتی جو کھوکھلا ہے، یعنی اندر سے کچھ نہیں، خالی موتی ہے، اس کا خیمہ ہوگا جس کی لمبائی 60 میل ہوگا۔ تو یہ اللہ کی شان اور ان کی قدرت میں ایک بڑی چیز نہیں ہے۔ اور ابھی کی حدیث میں وہ آپ نے پڑھا، اس کی وضاحت دوسری حدیث کر رہی ہے کہ وہ درخت کو پار نہیں کر سکا، آگے اس کی بتا رہا ہے۔ دوسری روایت میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یسیر الراکب فی ظلها 100 سنہ لا یقطعها، ایک سوار
ایک درخت کے نیچے، ایک درخت کے سائے کے نیچے 100 برس تک چلے گا مگر اس کو طے نہیں کر سکے گا، یعنی اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ آگے چلتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل جنت بالا خانوں میں رہنے والوں کو جو ان کے اوپر ہوں گے ان کو ایسے دیکھیں گے جیسے تم چمکدار ستاروں کو مشرق و مغرب میں کے افق میں ہو اس کو دیکھتے ہو، یعنی مشرق و مغرب کے افق میں، یعنی مشرق و مغرب کے افق کہتے ہیں آسمان کے وہی حصے جہاں ہم دور سے دیکھتے ہیں۔ تو اس افق میں جو چمکدار ستارہ ہوگا، کوكب دری کا لفظ لکھا ہے کہ چمکدار ستارہ ہوگا، کیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں؟ بہت دور سے دیکھتے ہیں، کتنا دور ہے۔ ویسے ہی اونچے بالا خانوں میں رہنے والے جو اہل جنت ہوں گے ان کو دوسرے جنتی جو بالا خانوں میں نہیں ہوں گے، نیچے ہوں گے، ان کو دیکھیں گے۔ اس کا مطلب ہے، آگے لکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لتفاضل ما بینہم، یہ اس وجہ سے کہ دونوں کے درمیان اعمال کے لحاظ سے جو فرق ہے اس کی بنیاد پر ہے۔ ایک شخص کے اعمال کم تھے تو زمین پر ہے، ایک شخص کے اعمال اچھے تھے تو وہ بالا خانوں میں ہے۔ تو جب یہ بات سنا صحابہ کرام نے تو ظاہر سی بات ہے ہمارے جیسے لوگ تو نہیں تھے، خاموش رہے تھے۔ کہا ہے اللہ کے رسول یہ تو انبیاؤں کے منازل ہو سکتے ہیں، الانبیاء کے علاوہ دوسرے تو نہیں پہنچ سکتے اس مقام پر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیوں نہیں، دوسرے لوگ بھی پہنچ سکتے ہیں۔ وہ شخص، وہ ذات جس کے قبضے میں میری جان ہے، وہ لوگ بھی پہنچیں گے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، رسولوں کی تصدیق کرتے ہیں۔ یعنی جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں وہ لوگ بھی اس درجے کو پا سکتے ہیں۔ تو میرے بھائی اس درجے تک پہنچنے کے لیے سب سے بڑا جو مانع چیز ہے، سب سے بڑا رکاوٹ کیا ہے؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ جنت کے جو اونچے درجات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص بھی پہنچ سکتا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، رسولوں کی تصدیق کرتا ہے۔ دو ہی لفظ فرمایا۔ تو آپ بتائیے کہ رکاوٹ کیا ہے؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑے سا عمل بتایا کہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور تمام نبیوں کو مانتا ہے، یعنی ہمارا ایمان جو ہے، ایمان کی بنیاد پر ہم جا سکتے ہیں۔ رکاوٹ یہ ہے کہ ہمارے گناہ، اگر ہم تھوڑے عمل کرتے ہیں اور گناہ سے بچ جاتے ہیں تو یہ درجے اللہ تعالیٰ دے سکتے ہیں۔ ایک آدمی گناہ بھی بہت کرتا ہے، نیکیاں بھی بہت کرتا ہے، پیسے بھی بہت لٹاتا ہے اور گناہ بھی کرتا ہے، کسی پر ظلم بھی کرتا ہے، وہ اس درجے کو نہیں پا سکیں گے۔ کام کم ہی کیوں نہ ہو، اللہ کے لیے تھوڑا کم ہی کیوں نہ ہو، یعنی اب لمبے نفل نہیں پڑھتے ہیں، صرف 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، لوگوں پر احسان کرتے ہیں، کسی کا کام کر دیتے ہیں، کسی کا دیکھتے ہیں حاجت روا ہے اس کی حاجت روائی کر دیتے ہیں، کسی مجبوری کو مجبوری دور کر دیتے ہیں، آپ گناہ سے بچے ہوئے ہیں، کسی پر ظلم نہیں کرتے ہیں۔ مین چیز ہے یہ کہ دوسرے کے حقوق نہیں ماریے، یہ اہم چیز ہے۔ یہی چیز مسلمانوں سے اٹھ گیا، مسلمانوں سے یہی چیز اٹھ گیا۔ نماز میں تو آج بھی لوگ آتے ہیں مگر دوسروں پر ظلم کرنے میں نہیں پچتا ہے، پیچھے ہٹتے ہیں۔ ظلم کے بازار آج بھی مسلمانوں کے ہاں زیادہ گرم ہے۔ تو یہی چیز ہے جس سے ہم لوگ، ہمارے لیے رکاوٹ ہے۔ تو آپ سمجھ میں آ گئی کہ ہم کو جنت کے اونچے درجات میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے کیا ہے؟ گناہ۔ تیسری روایت کی طرف چلتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک کمان کے مقدار جگہ بھی دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے۔ کیا ہے؟ جنت میں لکھا ہے لقاب قوس فی الجنہ خیر من الدنیا خیر مما تطلع علیہ الشمس او تغرب، کہ قاب قوس مانے ہوتا ہے تیر کی مقدار اتنی بڑی ہوتی ہے، یا کمان جس سے تیر چلاتے ہیں اس کی مقدار اتنی بڑی ہوتی ہے، اس سے بڑا تو نہیں ہوتا، جتنا آدمی کی طاقت ہوتی ہے اتنا بڑا اٹھاتا ہے۔ بہرحال اتنا بڑا حصہ زمین قیامت کے جنت کے
دنیا کے ہر اس چیز سے بہتر ہے جس پہ سورج طلوع ہوتا ہے یا سورج غروب ہوتا ہے. یعنی پوری دنیا اور دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. اتنی سی جگہ ان جنت کی بہت قیمتی ہے، اتنا ہی کافی ہے. اس میں بھی وہ آرام ملے گا جو آج کی دنیا میں بڑے بڑے لوگوں کو آرام نہیں مل سکتا ہے. یوں تو اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے عمل پر، جیسے سبحان اللہ آپ نے پڑھا، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا، تو اس پر ایک درخت جنت میں کھجور کا لگا دیتا ہے. اب ایک ڈیلی کوئی 1000 مرتبہ یہ کلمات کہتا ہے، 1000 درخت اس کے نام سے لگ جاتا ہے. ایک درخت کی تعریف آپ نے سنا کہ 1000 برس تک، یعنی 100 برس تک اگر سے تیز تر سوار چلتا رہے سواری پر، پھر بھی وہ ختم نہیں ہو سکتا ہے. اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنت کے خزانے کی کنجی ہے. آپ کو میں پہلے ہی سنایا کہ مصیبت کے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک شخص پہنچا، اس کے بال بچوں کو دشمنوں نے قبضہ کر رکھا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جاؤ سب مل کر کے لا حول ولا قوت زیادہ سے زیادہ پڑھو. زیادہ سے زیادہ کا مطلب ہے کہ 500 مرتبہ تک پڑھنا چاہیے. سارے لوگ، بال بچے، وہ گھر کے سارے مرد عورت سب پڑھنے لگے. تھوڑی دیر کے بعد اس کو جو باندھے ہوا تھا دشمن، وہ گرہ کھل گئی. دروازہ پر نکلا تھا، کچھ اونٹ تھا، سارے لوگ کو اللہ نے سلا دیا، کیا کر دیا پتہ نہیں، کوئی لوگ جگہ ہوا نہیں تھا. دیکھا کہ ایک اونٹ ہے، اس اونٹ پر سوار ہو کر جلدی نکل جاؤ. ایک اونٹ پر سوار ہوا تو اونٹ کے پیچھے سارے اونٹ پیچھے لگ گیا. اس کے بعد بکریاں سارے اس کے پیچھے لگ گئی. اور جب گھر پر آیا تو سارے اس کے ڈھیر لگ گیا. دروازہ نوک کیا، اس کا باپ نکلا. وہ تو دیکھ کے دنگ رہ گیا کہ میرا بیٹا یہاں آ گیا، اس کو تو دشمنوں نے قبضہ کر رکھا تھا. تو گھر کے لوگ خوش ہوئے. اس کے بعد پوچھا کہ یہ ساری چیز کیا ہے، دروازہ سارا بھرا ہوا ہے. تو ایسے ایسے حالات ہوئے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا کہ حضرت کیا ہو کریں گے، اس کے ساتھ تو مال مویشی بھی آ گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کے ساتھ ایسے ہی کرو جیسے تم اپنے مال مویشی کے ساتھ برتاؤ کرتے ہو، یہ تمہارا ہو گیا ہے. اس طرح سے کہنے کا مطلب ہے. تو دیکھیے کتنی برکت ہے، کتنا پاور ہے. ہم کو نہیں سمجھ میں آتا ہے. سبحان اللہ کہتے اس کے پاور نہیں سمجھ میں آتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ کہتے اس کے پاور نہیں سمجھ میں آتا ہے. استغفر اللہ کا پاور ہم کو نہیں سمجھ. اللہ نے فرمایا سورہ ہود کی آیت نمبر 3 میں لکھا ہوا ہے استغفر اللہ واتوب الیہ کہنے کا پاور، کہ تم زندگی میں خوب جو ہے آپ آسودگی کی زندگی گزار سکو گے، بہت آپ اچھی زندگی گزار سکو گے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے فرمایا یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى، کہ تمہیں وقت معینہ تک، یعنی مرنے کے وقت تک یا دنیا کے خاص وقت تک اللہ تعالیٰ آپ کو بے شمار بہترین زندگی عطا فرمائے گا. بعض علماء، بعض مفکرین، بعض اہل علم بتاتے ہیں جس کے گھر میں اولاد نہ ہو، جس کے یہاں پریشانیاں ہوں، تو اس کو استغفار کا زیادہ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس کے مسائل حل فرمائے. آگے ایک آدھا حدیث باقی رہ گیا، اس کا بھی ترجمہ تشریح کرتا ہوں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد گرامی ہے کہ جنت میں ایک سوق ہوگا. سوق مانے بازار. جنت میں ایک بازار ہوگا. یہاں ہر لوگ جمعہ کو آئیں گے. وہاں شمال، یعنی شمال اتر کو غلط ہے، ادھر کی ایک ہوا چلے گی جو ان کے چہروں اور کپڑوں کو لگے گی. اس ہوا، اس ہوا سے لگتے ہوئے آدمی کا حسن و جمال دوگنا چوگنا ہو جائے گا. آدمی کی جو خوبصورتی ہے وہ بڑھ جائے گا. پھر وہ لوگ اپنے گھروں کو واپس ہوں گے تو اس حال میں جب کہ اس کا حسن جمال بڑھ چکا ہوگا، ان کے گھر والے ان سے کہیں گے کہ قسم خدا کی تمہارا حسن جمال تو بڑھ چکا ہے. پھر یہ بھی بولیں گے اپنے گھر والوں سے، قسم خدا کی تمہارے حسن جمال بھی میرے بعد بڑھ گیا ہے، یعنی میرے بعد جانے کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ تمہارا حسن جمال بھی بڑھ گیا ہے. اس کو امام مسلم نے روایت کیا. اب یہ دیکھیے کہ اس بازار میں ایک ہوا چلے گی جس سے اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کے حسن جمال میں اضافہ کر دے گا. اور گھر میں جو حور ہوں گی، بیویاں ہوں گی، ان کے بھی حسن جمال
ان کے حسن و جمال سے بڑھ جائے گا. ایک دوسری روایت میں لکھا ہے کہ یہ جو بازار میں جائیں گے اس کو جو ہوائیں لگیں گی تو اس کے حسن و جمال جو بڑھ جائے گا, خوبصورتی بڑھ جائے گی. جب یہ گھر جائیں گے تو جب ان کی بیویاں کہیں گی تمہارے حسن و جمال بڑھ گیا ہے, اور ان کی طرف دیکھیں گی تو ان کے دیکھنے سے, اس کے نور سے ان کی بیویاں کے بھی حسن و جمال بڑھ جائیں گے. یہ ایک دوسری روایت میں لکھا ہوا ہے. تو آپ نے دیکھا جب سوق کا لفظ آیا ہے تو ایک روایت میں ذرا تفصیل سے آئی ہے. اس میں اللہ سے ملاقات بھی ہے, اللہ تعالیٰ سارے لوگوں سے کو بلائے گا, پھر بارش ہوگی, پھر تب تیسرے منزلہ میں جو ہے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جاؤ آپ جو ہے سوق میں جاؤ. تو سوق میں لوگ بھر کے جتنا دل ہوگا اتنا کہیں گے یہ ہمارے گھر پہنچا دو, یہ ہمارے گھر پہنچا دو, سارے اس کے گھر سامان پہنچ جائیں گے. یہ تفصیل ہے اس میں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس سوق کے دن سارے لوگوں سے ملاقات ہوگی. وہاں یہ بھی مذکور ہے اس میں کہ انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہوگی اس سوق میں. خاص مقام ہے جہاں اوپر کے لوگ اور نیچے کے لوگ سب کو ایک دوسرے سے ملاقات ہو سکتی ہے. سب دن ملاقات نہیں ہوگی. آپ کوئی کہے گا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر لیں, جنت میں تو وہ بھی ہے, ہم بھی جا کے ملاقات کر لیں. نہیں, آپ کا جو درجہ ہے یہ یعنی فلور نمبر 5, آپ 6 پر نہیں جانے دے گا فرشتہ. کہا یہاں اس کے لائق تم نہیں ہو. دوسری حدیث میں پہلے سنا چکے ہیں. پھر کوئی نیچے آنا چاہے گا تو آ سکتا ہے, لیکن نیچے والا اوپر والے درجے میں نہیں جا نہیں سکتا ہے. یہاں بیریئر لگا ہوا ہے. تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو پسند کرتے ہیں, آپ ان کے مطابق عمل کرتے رہے ہیں, ان کے صرف زبان سے نہیں, آپ پورے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں تک پہنچ چکے ہیں, تو کوئی بعید نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرے تو آپ لوگوں سے ملاقات کرتے جائیں. اللہ تعالی ہم کو بھی ان لوگوں میں شامل فرما لے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی رہے وہاں پر. آمین. تو عموماً جو اصول ہے ہم نہیں جا سکتے اس جگہ, چونکہ ہمارے اعمال گندے ہیں. ہمارا جو ہے اللہ تعالیٰ وہ درجہ دیا نہیں کہ نبیوں کے اڑوس پڑوس ساتھ میں بیٹھ سکیں. اور جس کو دے گا وہ لوگ خوش نصیب ہیں کہ جس کا درجہ نبیوں کے برابر ہو, یعنی درجے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہ السلام کے قریب ہو. ایک اور روایت پڑھی ہے, اس کا بھی یاد کر دیتا ہوں. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ بے شک اہل جنت بالا خاناؤں کو جنت میں ایسے دیکھیں گے جیسے تم لوگ آسمان میں ستاروں کو دیکھتے ہو. دیکھیں آگے حدیث پڑھا, کیا پڑھا کہ اہل جنت بالا خانہ میں رہنے والوں کو دیکھیں گے, بالا خانہ میں رہنے والوں کو دیکھیں گے ایسے جیسے کہ ایک چمکتا ستارہ ہے. یہاں صرف بالا خانہ کا ذکر آیا, رہنے والوں کا ذکر نہیں ہے. تو ظاہر سی بات ہے بالا خانہ اتنا اونچا ہوگا تب تو وہاں رہنے والے ہوں گے. تو یہاں پر صرف بالا خانہ کا ذکر ہے, آگے حدیث میں جو ہے بالا خانہ میں رہنے والوں کا بھی ذکر تھا. تو آج جو حدیثوں کی تلاوت ہوئی وہ یہاں تک ہوئی. اب اس کتاب کی حدیث ایک آدھ دن میں ختم ہونے والے ہیں تقریباً. اگر میں چاہتا تو اس کو جو ہے ایک دن میں بھی ختم کر سکتا ہوں یا 2 دن میں بھی ختم کر سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اس کو ختم کرنے کے بھی, ہم سارے لوگوں کو اس سے استفادہ کرنے کی بھی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.